کمالیہ کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا اویس سلطان، جس کا داخلہ اسکالرشپ بیس پر ہوا اور جو فارمیسی کے 5ویں سیمسٹر کا طالب علم تھا، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ کلاس سے چھٹیاں کی، گھر میں وقت گزارا، فائنلز تھے، اٹینڈنس شارٹ ہوئی، جرمانہ مانگا گیا اور پھر بوم، ایک ایسے دردناک انجام نے جنم لیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور آج اس پوری کہانی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایک انسان اس مقام تک کیسے پہنچ جاتا ہے جہاں اسے حل صرف موت نظر آتی ہے، اور کیا انتظامیہ چاہتی تو اس کو بچایا جا سکتا تھا؟ وہی انتظامیہ جس نے بعد میں طالبات کے احتجاج پر نئی کمیٹی بنائی، نئی پالیسی جاری کی، اٹینڈنس 75% سے کم کر کے 60% کر دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب بعد میں ممکن تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ہم ہمیشہ ضابطوں کو انسانیت پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں ہم اس معاشرے میں جذباتی قدروں، مینٹل ہیلتھ اور انسانی احترام کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، جبکہ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً 8 کروڑ نوجوان ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انگزائٹی، احساس بے بسی اور مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہیں؟ اور بڑی بات، پورے ملک میں صرف 800 ماہر نفسیات موجود ہیں، یعنی ایک ماہر نفسیات کے حصے میں 1 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ ایک ایسا بحران جسے کسی بھی سنجیدہ ریاست میں قومی ایمرجنسی سمجھا جاتا، مگر یہاں اسے روزمرہ کی معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں طالب علم اویس سلطان کی مبینہ خودکشی کا افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے، جس نے تعلیمی حلقوں، طلباء اور والدین میں شدید تشویش پیدا کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اویس نے یونیورسٹی کی عمارت کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگائی۔ زمین پر گرنے کے بعد اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ساتھی طلبہ کا کہنا تھا کہ کم حاضری کے باعث اسے کلاس میں مبینہ طور پر تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے پوری کلاس کے سامنے داخلہ اجازت سے منع کر دیا گیا، کہہ کر یہ باہر نکالا گیا کہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں، اور یہی جملہ اس کے ٹوٹے ہوئے ذہن پر آخری ضرب بن گیا۔ جبکہ ذہنی صحت کے ماہرین کے مطابق انسان کبھی بھی ایک ہی بات پر خودکشی نہیں کرتا، بلکہ یہ مسلسل دباؤ، جذباتی تھکن، محرومی، اس کی معاشرے سے جو توقعات ہوتی ہیں وہ، اندرونی کشمکش اور بیرونی حالات کے اشتراک سے پیدا ہونے والی وہ مقام شکست ہوتی ہے جہاں انسان کی تھریشولڈ آف انڈیورنس یعنی برداشت کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے وجود کو بے معنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف تھا کہ معاملہ صرف تعلیمی ضابطوں کا تھا، اور حاضری مکمل نہ ہونے کے باعث اسے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر یہاں سوال ضابطے کا نہیں، بلکہ اس ضابطے کے نفاذ کے طریقے کا ہے، کیونکہ تربیت یافتہ اساتذہ جانتے ہیں کہ ڈسپلنری ایکشن اور سائیکالوجیکل ہارم میں باریک سا فرق ہوتا ہے، اور ایک غلط لفظ، ایک سخت لہجہ، ایک غلط جملہ، ایک لمحاتی ڈانٹ کسی بھی حساس یا ذہنی دباؤ کا شکار نوجوان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ 1.5 مہینے کے لیے اسے گھر جانا پڑا، والد کی بیماری، پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر کی معاشی صورتحال، یہ سب مل کر اس کی حاضری کے کم ہونے کا سبب ہے، جبکہ اسے یہ شدید خوف تھا کہ اگر سیمسٹر ضائع ہوا تو اس کی اسکالرشپ ختم ہو جائے گی، اور 1.5 سے 3 لاکھ روپے فی سیمسٹر والی فارمیسی کی مہنگی ڈگری اس کے لیے مکمل طور پر ناقابل برداشت ہوئی۔ پھر جمعہ کے روز وائوا تھا۔ اویس نے انتظامیہ کے دفاتر کے لاتعداد چکر لگائے، صورتحال سمجھائی، درخواست کی، پھر کلاس میں میڈم کے پاس واپس گیا، مگر اسے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ روئے نہیں، کمزوری نہیں دکھائے، جھکے نہیں، سب سہے، سب برداشت کرے، وہاں اس جیسے حساس نوجوان کے لیے یہ لمحہ اپنی انا، عزت نفس، شناخت اور اس کے مکمل انہدام کے برابر ہے۔ سیلف ورتھ کے فلسفے کا ایک بنیادی تصور ہے ایگزسٹینشیل کولیپس، یعنی وجودی بکھراؤ، جس میں انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے ستون، خاندان، مستقبل، عزت، توقعات، کردار سب ایک لمحے میں زمین بوس ہو رہے ہیں، اور اس کی جو توقعات ہوتی ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ اویس کے لیے وہ لمحہ یہی تھا جس میں اس کو زندگی بے معنی لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ باہر نکلا، شاید اس کے اندر ایک ہی آواز بار بار گونج رہی تھی کہ اب کیا رہ گیا، اور اسی خاموشی میں، اس ناقابل برداشت ذہنی بوجھ میں اس نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ جس دن یہ سانحہ ہوا اسی دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن بھی ہو رہا تھا، اور انتظامیہ نے اسے جاری رکھا، گویا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
مطالبہ کے مطابق کم از کم فنکشن مؤخر کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ لیکن کچھ طلبہ نے اظہار کیا کہ یہ صرف طلبہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اگر وہ چاہتے تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا تھا۔ اگلے دن طلبہ نے شدید احتجاج کیا۔ ان کے مطالبات میں اویس کے سیمیسٹر کی فیس واپس کرنا، میڈیکل اخراجات یونیورسٹی کے ذمہ کرنا، گھر والوں کی کفالت، متعلقہ ٹیچر کی معطلی اور اٹینڈنس پالیسی میں تبدیلی شامل تھی، اور اویس کو ہسپتال لے جانے میں، اس کے علاج میں جتنے اخراجات آئے تھے وہ بھی یونیورسٹی اپنے ذمے میں، کیونکہ ہمیشہ کسی نوجوان کی موت کے بعد ہی ادارے جاگتے ہیں۔ کیوں ایک جان جانے کے بعد ہی رواداری، لچک اور انسانی تقاضوں کی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ نفسیات میں ڈپریشن کو سائلنٹ کلر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی اندرونی دنیا کو خاموشی سے کھا جاتا ہے۔ اس کی موٹیویشن، جذبات، سیلف اسٹیم، ریزننگ سب پر حملہ کرتا ہے، اور مردوں میں یہ بات اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہاں ایموشنل وینٹیلیشن یعنی جذبات کا اخراج سکھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ بچپن سے یہی رٹایا جاتا ہے کہ مرد آنسو نہیں بہاتا، مرد کمزور نہیں ہوتا، مرد ہمت نہیں آتا۔ نتیجہ یہ کہ مرد اندر ہی اندر ٹوٹتے رہتے ہیں مگر باہر مسکراتے ہیں، اور ایک دن وہ اندرونی دباؤ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جسے سائیکالوجی میں کوگنیٹو اوور لوڈ اور ایموشنل سیچوریشن کہا جاتا ہے، یعنی وہ دماغ جہاں مزید دباؤ برداشت کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں مردوں میں خودکشی کی شرح عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ادارہ جاتی سطح پر بھی ہمارا نظام بہت حد تک اتھارٹیرین یعنی آمرانہ نوعیت کا ہے، جہاں ایبسولیوٹ پاور استاد یا انتظامیہ کے پاس ہوتی ہے، اور ایسی طاقت اکثر امپیتھی یعنی ہمدردی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اکثر دکھایا گیا ہے کہ طلبہ کے ساتھ ریجڈ پالیسیز، کمیونیکیشن گیپس اور سنوائی نہ ہونے کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ دنیا بھر کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں کاؤنسلنگ سینٹرز، ایموشنل سپورٹس یونٹس اور مینٹل ہیلتھ سروسز ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ ذہنی صحت کا بنیادی حل اسے سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہاں ضابطے انسانوں پر غالب ہیں، جبکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان ضابطوں سے زیادہ اہم ہو، مگر یہاں ضابطہ ٹوٹ جائے تو جرمانہ ہوتا ہے، اور انسان ٹوٹ جائے تو خاموشی ہوتی ہے۔ اویس کے جانے کے بعد پالیسی تبدیل ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ ضابطے کا نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو ضابطوں کو انسان سے مقدم سمجھتے ہیں۔ فلسفی کہتی ہے کہ انسان معاشرتی دباؤ کا بندھا ہوا پیکٹ ہوتا ہے، اس کی نفسیات، جذبات، فیض، امیدیں سب کچھ اس کے حالات سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب معاشرہ، گھر، یونیورسٹی سب مل کر ایک ایسا بول ڈالتے ہیں جس کا اٹھانا ممکن نہ رہے تو وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ اویس سلطان کا سانحہ بھی اسی کولیپس کا نتیجہ تھا۔ اس کے والد کا انتقال، مالی دباؤ، گھر کی ذمہ داری، فیسوں کا خوف، اسکالرشپ کا پریشر، مستقبل کا دھڑکا، حاضری کا مسئلہ، کلاس کی تذلیل، یونیورسٹی کی بے حسی، اور آخری وقت میں میڈم کے وہ الفاظ، یہ سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک نقطہ انتہا پر پہنچ کر اس کے ذہن نے زندگی کو ناقابل برداشت پایا، اور سائیکالوجی میں اسے ملٹی لیئر ڈسٹریس کہا جاتا ہے، یعنی وہ ذہنی حالت جس میں مختلف محرکات مل کر ایک شدید ترین ذہنی بوجھ پیدا کرتے ہیں، اور انسان کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی دروازہ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، بشرط یہ کہ سماجی ادارے انسان کو سنیں، سمجھیں، تسلی دیں اور انسان کی رہنمائی کریں۔ اویس کے سانحے نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تعلیمی اداروں میں ضابطوں کے ساتھ انسانی پہلو کو نظر انداز کیا جائے تو اس کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ کمزوری گناہ نہیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں، رو لینا بے عزتی نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی ہمیشہ ایک نیا راستہ دیتی ہے۔ اویس سلطان کا چراغ پوری طرح روشن ہونے سے پہلے بجھ گیا، مگر اس کی کہانی کو روشنی بن کر باقی رہنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اویس، کوئی نوجوان، کوئی حساس دل کسی بے رحم ضابطے، کسی بے حسی، کسی تحقیر، کسی سخت جملے اور کسی اکیلے لمحے کے ہاتھوں یوں نہ ٹوٹے۔ شاید یہی شعور ہمیں اس تلخ حقیقت سے بچا سکے گا۔ اگر ہم نے انسان کو انسان نہ سمجھا تو ضابطے تو بچ جائیں گے مگر انسان ہمیشہ بکھرتے رہیں گے۔ تو آج کی ناظرین یہ ویڈیو تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر